السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہم بھی بہت خوش ہیں، آپ سے باتیں کر رہے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، آپ میسج کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، قانونی ٹی وی چینلز کو سبسکرائب کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، پاکستان جسٹس پارٹی کے سمارٹ کارڈ بنوا رہے ہیں۔ سب کا تھینک یو، بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان پھر ایک مرتبہ مشکل میں پھنس گئے۔ جی ہاں، کیا مشکل ہے؟ کل عمران خان نے سارے اپنے اتحادی جو ہیں، اس کے 5 اتحادی، ان کو جو ہے وہ بلا لیا ہے زہرانے پہ، لنچ کروا رہے، لنچ لیوش قسم کا لنچ عمران خان کروا رہے، جس میں ایم کیو ایم والے شریک ہوں گے، شیخ رشید، زبیدہ جلال باپ کی طرف سے، اور پیر پگاڑا گروپ اور کاف لیگ۔ ان لوگوں کے اعزاز میں عمران خان نے زہرانے کا اہتمام کیا ہے۔ زہرانہ عمران خان ہمیشہ اس وقت کرتا ہے جب یہ مشکل میں ہوتا ہے۔ جب اس نے فیٹ اف وغیرہ کے بلوں پہ سائن کروانے تھے تو انہوں نے زہرانہ دیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اس طرح کے زہرانے وغیرہ وہ دیتا تب ہے جب مشکل میں ہوتا ہے، مشکل میں پھنستا ہے۔ تو اب یہ مشکل میں کیا پھنس گیا ہے کہ اندر کی کہانی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو اتحادی ہیں عمران خان کے، وہ ہٹنا چاہتے ہیں عمران خان سے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ گرتی ہوئی دیواروں کو گرنے دو۔ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ یہ اتحادی کہہ رہے ہیں حکومت والے کہ گرتی ہوئی دیوار کو گرنے دو۔ اور آج ایم کیو ایم کے میاں عتیق صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ایم این اے ہیں یا سینیٹر ہیں، اس نے کھل کے ٹی وی پہ بتایا ہے، اس نے کہا یار ہم مزید اس حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس حکومت کا دفاع نہیں کر سکتے۔ عوام کا جلوس اور جوس نکال دیا گیا ہے، یہ اس کے لفظ تھے دونوں۔ عوام کا جلوس نکال دیا ہے اور عوام کا جوس نکال دیا ہے مہنگائی نے۔ 500 گنا مہنگائی ہو گئی ہے، 500 گنا، 500 ٹائم۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس کا کس طرح سے دفاع کریں؟ آج ہر عوام کے کسی سے بندے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی پچھلا دور بہت اچھا تھا، نواز شریف کا دور، زرداری کا دور، مشرف تک وہ تو چلا گیا کہ جی وہ دور اچھا تھا، ہم 200-400 روپے کماتے تھے، گھر جا کے کھا لیتے تھے۔ تو ان اتحادیوں نے عمران خان سے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے، جیسے پہلے 7-8 مہینے پہلے کیا تھا، سال ہو گیا ہوگا بلکہ۔ اور اس وقت پھر ان کو ادھر ادھر سے دباؤ ڈال کے زہرانے اور لنچ وغیرہ کروا کے، ڈنر کروا کے تو ساتھ ملایا گیا تھا، پریشرائز کروایا گیا تھا، پریشرائز۔ اب جو آپ کو میں خبر دے رہا ہوں نا، وہ یہ دے رہا ہوں کہ کل جو زہرانہ ہے، اب تک کی اطلاع کے مطابق اس میں کاف لیگ شرکت نہیں کر رہی۔ یہ خبر ہے، یہ اندر کی خبر ہے آپ کے لیے۔ کاف لیگ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے جتنے مطالبات ہم نے پہلے آپ کی طرف رکھے تھے اس میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا، اس لیے کل جو ہے کاف لیگ والے احتجاجاً جو ہے زہرانے میں شرکت نہیں کر رہے۔ یہ اب تک کی خبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی لوگ جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا بھی 50-50 ہے، ایم کیو ایم کا بھی 50-50 ہے۔ اگر آج کے وہ ایم کیو ایم کے جو میاں عتیق صاحب ہیں، ان کی آپ گفتگو سن لیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ بالکل وہ ایم کیو ایم والے بھی نہیں جائیں گے۔ اور دوستو میں تو آپ کو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد
اقلیت والی پارٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. سارے ملا ملو کے ایم کیو ایم، پیر پگاڑا، یہ کاف لیگ، یہ وہ 4 ووٹوں کی اکثریت بنتی ہے سارے ملا کے. تو اب بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو ہونے یہ جا رہا ہے کہ اگر اوپر سے دباؤ نہ پڑے تو یہ اتحاد 15 دن میں ختم ہو سکتا ہے. عدم اعتماد کی تیاری کرو جناب نون لیگ والو، آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں، عدم اعتماد کی تیاری کرو، جس کا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن کی بجائے اسمبلی کے اندر قانونی موو چلائیں یار. بالکل جو لیگل ہے، الیکشن بھی لیگل ہے، لیکن اس سے زیادہ لیگل ہے کہ وہ آپ ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کریں. اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ان سے رابطے کریں. اب پہلے جب یہ ناراض تھے، شہباز شریف صاحب باہر تھے، ان کو کوئی بھی ملنے نہیں گیا، نہ پیر پگاڑا کو ملے، نہ کاف لیگ کو صحیح طریقے سے ملے، نہ ایم کیو ایم کو ملے. یہ کاف لیگ والوں کو صرف ملے نا، کاف لیگ والوں کو پنجاب اور مرکز میں تبدیلی آ سکتی ہے، حقیقی تبدیلی، سونامی کے بغیر والی تبدیلی. لیکن ان کو کون سمجھائے یار؟ سمجھا کے بھی تو ہماری بھی تو جو ہے نا مت ماری گئی ہے نا ان کو سمجھانے کے لیے. ان کو تو چاہیے تھا کہ ہر 20-25 دن کے بعد نون لیگ والے کاف لیگ والوں سے ملتے، گلے شکوے دور کراتے. دیکھیں نا، عمران خان نے پرویز الہی کو کہا تھا کہ پنجاب کا یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو آج اکٹھے بیٹھے ہیں نا، اکٹھے بیٹھے ہیں ڈاکو. یہ این آر او نہیں تو کیا، یہ بھی تو عمران خان کا این آر او ہے نا، حکومت چلانے کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہوا ہے. تو نون لیگ والے کیوں نہیں کاف لیگ والوں سے یار اتحاد کرتے یا ان سے بات کرتے اچھے طریقے سے؟ ان کو ڈنر پہ بلائیں، ریونٹ بلائیں، ان کے ڈنر میں جائیں، ان کو بہانے سے جائیں جی چودھری شجاعت صاحب بیمار ہیں، ان کا پتہ لینے کے لیے جائیں. مریم نواز صاحبہ کی بڑی عزت ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ پرویز الہی کو ملنے جائیں. وہ جتنے بھی ان کو کوئی چور ڈاکو کہتا رہے نا، تو وہ ان کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چودھری برادران ہیں وہ خاندانی لوگ ہیں. یہ ان کے لیے خاندانی سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ خاندانی لوگ ہیں، وہ رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، وہ عزت کرنے اور کرانے والے لوگ ہیں. لیکن انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اچھا، پرویز الہی کو بھی زیادہ چڑ تھی شہباز شریف صاحب تھے. تو اب ان دنوں اب تو مریم کے پاس قیادت ہے نا، تو جاؤ بھائی، مریم نواز صاحبہ جاؤ، ان ہاؤس تبدیلی کی طرف کیوں نہیں توجہ دے رہے تم؟ میں اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیتا ہوں ان کو مشورے دے دے کے. قسم سے کہہ رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ جائیں ان کو ملنے کے لیے، پرویز الہی وغیرہ کو، کافی برف پگھل جائے گی. لیکن نہیں جی نہیں، ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا کرنا ہے. تو بھائی جو رستے آپ کے لیے صاف ہیں ان رستوں پہ چل کے جاؤ تو صحیح. آپ نے ضرور پتھروں پہ چلنا ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. بھائی مریم نواز صاحبہ، آپ کو میں کہہ رہا ہوں، پرویز الہی کو ملو، ان کو جا کے سلام کرو کہ میں آپ کی بہن ہوں، بیٹی ہوں، جو بھی کہیں آپ، ان کو ملو. یہ خاص مشورہ ہے میرا. اور کل کے زہرانے میں عمران خان کی حکومت، اسی زہرانے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ابھی تک کی خبر کے مطابق چودھریوں نے انکار کر دیا گیا ہے، اب ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. یہ خبر ہے. اور دوسری ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ، جا کے ملو پرویز الہی کو ملو. رزلٹ آئے گا. جیسے مرغی میں کے انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے نا، بچہ ضرور نکلے گا. تھینک یو.